السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 13 میں ایک عام مگر اہم سوال کا جواب تفصیل سے سمجھیں گے۔ مصنوعی بال یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا کیسا ہے؟ بازار میں جو بال لگانے کے لیے ملتے ہیں ان کا استعمال وضو اور غسل کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ آئیے شریعت کی روشنی میں آسان اور واضح جواب جانتے ہیں۔ اس سوال میں 3 جز ہیں۔ نمبر 1، ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی جسم کے ایک حصے سے بال کاٹ کر دوسرے حصے میں لگا دینا شرعاً کیسا ہے؟ نمبر 2، جو مصنوعی بال بازار میں ملتے ہیں ان کو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، اگر ایسے بال لگے ہوں تو وضو، غسل اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب سنیے۔ اگر ضرورت ہو اور جسم کے کسی حصے کے بال اسی شخص کے جسم کے دوسرے حصے میں لگا دیے جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر اگر لگائے گئے بال جسم سے اس طرح مل جائیں کہ علیحدہ نہ کیے جا سکیں تو ان پر مسح وغیرہ درست ہو جاتا ہے، اور اگر جسم سے چپکے ہوئے نہ ہوں بلکہ علیحدہ ہو جاتے ہوں کہ جب چاہیں ان کو الگ کر لیں تو ان بالوں پر مسح اور غسل درست نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اتار کر مسح کرنا ہوگا اور غسل کرنا ہوگا، تبھی مسح اور غسل صحیح ہوگا، اور مسح اور غسل صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ اگر وہ بال دوسرے شخص کے یا خنزیر کے ہوں تو ان کو لگوانا جائز نہیں ہے، اور بازار میں مصنوعی بال اگر انسان و خنزیر کے علاوہ کے ہوں تو ان کو لگانے اور لگوانے کی گنجائش ہوگی۔ وضو اور غسل اور نماز کا مسئلہ بھی اگر چپکے ہوئے ہوں، اتارے نہ جا سکتے ہوں تو انہی بالوں میں مسح بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، لیکن اگر الگ کیے جا سکتے ہوں، اتارے جا سکتے ہوں تو اتار کر مسح کرنا ہوگا اصل بال میں، اور اتار کر غسل کرنا ہوگا جو اصل بال ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5937، اس میں حدیث میں ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، اللہ نے جھوٹے بال جوڑنے والی اور جو جڑواتی ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر مصنوعی یا ٹرانسپلانٹ بال ایسے ہوں جو جسم کا حصہ بن چکے ہوں اور پانی رک نہ رہا ہو تو جائز ہے، یعنی انہی بالوں میں جو جسم کا حصہ بن چکا ہے انہی بالوں میں مسح بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ الگ ہو سکتے ہوں تو پھر ان کو اتار کر کے اصل بال میں مسح کرنا اور اصل بال میں غسل کرنا کیا ضروری ہوگا، اور اگر خنزیر کے ہوں یا انسان کے بال ہوں تو بھی وہ ناجائز ہے، اور وضو اور غسل بھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے مسائل میں احتیاط ضروری ہیں، دین سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارے چینل مفتی ارشد میر کو ضرور سبسکرائب کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔